اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ انسان کا اور رب تعالیٰ کا جو تعلق ہے اس پہ بارہا بات ہوئی کہ وہ کلیتاً ایک آقا اور اس کے بندے کا تعلق ہے، آقا اور غلام کا سا تعلق ہے۔ لیکن جیسا رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان بے صبرا ہے، جب ہم پر مشکل حالات آتے ہیں تو بجائے یہ یاد کرنے کے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا عرصہ خوشحالی دیے رکھی ہے، اگر یہ 4 دن مشکل کے آ گئے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں بھی راحت میں بدل دے گا۔ کوئی کام ہمارا رک جائے تو بجائے یہ یاد کرنے کی کہ رب تعالیٰ صبح سے شام تک ہمارے کتنے کام سنوارتا رہتا ہے اور اکثر و بیشتر کام خود بخود سمجھ جاتے ہیں ہماری بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی تگ و دو کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی کا یہ کام کر دو، اور وہ کام ہمارے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم لاتعداد ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں ایک کوئی کام ہمارا اٹکا، ذرا سی کوئی ایک تکلیف آئی تو ہم رب تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اور مزہ یہ ہے، جو سب میں اس میں خوبصورت بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ بھی بیان کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو یہ یقین دلاتا کہ میں تو صبر شکر سے کام لیتا ہوں، رب کا شکوہ کہیں بیان نہیں کرتا۔ یہ ہمیں ایک خوش فہمی ہے۔ اگر ایک شخص، ایک آپ کا ملازم ہے، اس کو آپ نہ صرف اس کی سیلری آن ٹائم دیتے ہیں بلکہ اس کی دوسری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اس کے تمام کاموں کا دھیان رکھتے ہیں، اسے لک آفٹر کرتے رہتے ہیں، کہیں کسی وجہ سے اگر آپ اس کی 1 مہینے کی سیلری وقت پر نہ دے پائیں اور وہ آپ کے دوستوں کے پاس جا کر یہ کہے کہ ذرا میرے مالک سے میری سفارش تو کر دیں کہ وہ مجھے سیلری دے دے، تو اس کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے بات کو؟ یہ گلہ شکوہ ہوگا یا شکر گزاری ہوگی آپ کی؟ ایک ایسا ہی درویش تھا، مولانا روم نے یہ حکایت بیان کی۔ ایسا ہی ایک درویش تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ درویشی کی کسی اعلیٰ مقام پر نہیں ہوگا، تو اس پر گردش ایام کے تحت برا وقت آ گیا اور وہ فاقے کر رہا تھا۔ ایک روز وہ کہیں راہ گزر کے قریب کھڑا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت ہی زرق برق لباس پہنے ہوئے اور سنہری
بیلٹس باندھے ہوئے کمر کے گرد انتہائی خوبصورت گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں. تو اس کو یہ خیال گزرا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ غالباً شہزادے ہوں گے. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ شہزادے ہیں اس ملک کے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ہرات کے گورنر کے غلام ہیں. جو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ گورنر کتنا دریا دل اور سخی ہے اور کتنا اچھا ہے کہ اپنے غلاموں کو اس خوبصورتی سے لک آفٹر کرتا ہے. وہ بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ ہرات کے گورنر پر کرپشن کے الزامات لگ گئے اور بادشاہ نے اس کے قیدیوں کو بھی گرفتار کیا، اور وہ ان سے یہ اگلوانا چاہتا تھا کہ گورنر کس کس طریقے سے کرپشن کر رہا تھا. تو ان تمام قیدیوں کو اس نے پکڑا اور پکڑ کے شدید اذیتیں دینی شروع کر دی اور اس کی ہڈیاں تک ان کی توڑنی شروع کر دی. لیکن اس کے غلاموں نے یہ راز نہیں کھولا کہ ان کا آقا کیسے کرپشن کرتا تھا. تو اس درویش نے وہ ماجرا دیکھا تو آواز آئی کہ تم اپنے رب کو سخاوت اور خواجگی اس گورنر کے ذریعے سکھانا چاہ رہے تھے. پہلے خود تو اس کے غلاموں سے غلامی کے آداب سیکھ لو. یہ شکایت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب ہم کلاس 6-7 میں پڑھتے تھے تو انگریزی کی کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. تو ہم رب کے ساتھ گلے شکوے تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہم خود بندگی کی شرائط پوری کرتے ہیں. درویش اور فقیر اسی لیے اپنی ذات پر ہمیشہ تنقیدی نظر رکھتا ہے. فقیر دوسروں پر تنقید نہیں کرتا، وہ اپنی ذات پر تنقید کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اپنی خامیوں پر رہتی ہے اور وہ اپنی خامیاں دور کرنے میں مصروف رہتا ہے. اس لیے اس کو کسی دوسرے کی خامی نظر نہیں آتی اور وہ کسی دوسرے کی کوئی خامی بیان نہیں کر پاتا. تو یہ جو آداب بندگی ہے اس کا سیکھنا بڑا ضروری ہے. ایک ایسی شکایت ہے جو بہت سے لوگوں کو ہے، ورنہ شاید میں اسے انفرادی شکایت کہہ کے آپ کا وقت ضائع نہ کرتا. یس نو دعا کے لیے مختص 1 منٹ میں تمام سوالات کا جواب کیسے مل سکتا ہے؟ کیا مرشد صاحب کو علم ہو جاتا ہے کہ مرید کے دل کی باتوں کا اس 1 منٹ کا بہترین استعمال کیا کیا جائے؟
بھائی یہ شکایت اور شکوہ نہ صرف آپ کا ہے بلکہ اور بہت سے لوگوں کو بھی شکایت ہوگی اگرچہ انہوں نے بیان نہیں کیا. اس سلسلے میں میں ایک گزارش یہ کر دیتا ہوں. معلوم نہیں شاید اس وقت میں کلاس 6 میں تھا یا 7 میں، تو ایک کہانی ہم نے اپنے ٹیکسٹ بک میں پڑھی تھی کہ ایک جنگ لڑی گئی جس میں بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے. فتح ہو گئی، مسلمانوں کی زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور وہ ایک لائن میں لیٹے تھے، ان کی نرسنگ ہو رہی تھی کہ زخموں کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی. دفتن ایک طرف سے آواز آئی زخمی سپاہی کی، الآتش. تو جو زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے ان میں سے ایک صاحب دوڑتے ہوئے گئے، پانی کا پیالہ لے کے ان کے پاس. زخمی نے وہ پیالہ پکڑا تو ایک اور دوسرے زخمی کی آواز آ گئی، الآتش. تو زخمی نے کہا کہ میرے اس بھائی کو مجھ سے زیادہ اس پانی کی ضرورت ہے، یہ پانی اسے دے دو. تو پیالہ لے کر دوسرے زخمی کے پاس گئے تو تیسرے کی آواز آئی تو اس زخمی نے کہا کہ نہیں، اسے مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اسے جا کے دے دیں. تو یوں کرتے کرتے وہ آخری زخمی تک جا پہنچا. تو آخری زخمی نے کہا کہ جس نے سب سے پہلے پانی مانگا تھا، اس پانی پر اس کا حق مجھ سے زیادہ ہے، یہ پانی اسی کو جا کے دے دیں. تو وہ لے کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ زخمی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، حتیٰ کہ آخری زخمی تک پہنچا تو اتنی دیر میں سبھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. مسلمان کے کردار میں دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہمیں اپنے دکھوں کی تکلیف بہت ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سبھی پرابلمز ایک ہی وقت میں بیان کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک وقت میں 600-700 لوگ یہاں ہوتے ہیں. اگر میں ہر آدمی کو 10 منٹ دے دوں تو 7,000 منٹ چاہیے، اور 7,000 منٹ کو ذرا آپ 60 پر تقسیم کر لیجئے، 110 گھنٹے چاہیے، اور 110 گھنٹوں کو 24 گھنٹے پر تقسیم کیجئے تو 4.5 دن دعا چلے گی. جو انسان اتوار کو 1 بجے آیا ہے تو سب سے آخر میں جس کا نمبر ہے اس کی باری آتے آتے جمعے کی شام ہو چکی ہوگی. اگر 2 منٹ بھی دے دیے جائیں تو 1400 منٹ چاہیے ہے. 1400 منٹ کو آپ اگر 60 پر تقسیم کر لیں تو 75 آورز چاہیے. 75 آورز کا مطلب یہ ہو گیا کہ 3 دن اور 3 گھنٹے. اگر میں نان سٹاپ دعا کروں، دن رات بیٹھا رہوں، تو 3 دن اور 3 گھنٹے کے بعد آخری آدمی کی باری آئے گی. تو جو سنڈے دعا کرانے شریف آدمی آیا ہے اس کی باری وینسڈے کو صبح 10 بجے کے قریب آئے گی. اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں یوں یہاں بیٹھ کے
بسم اللہ میں 2 منٹ بھی دینے کو تیار ہوں، میں 10 منٹ بھی دے دوں گا. اور اگر کہیں اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرے بعد بہت لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں، تو میں اپنی سب سے ضروری بات بغیر تمہید میں گئے مختصراً بات کر دوں تو دوسرے سب کو سہولت ہو جائے گی. تو ہمیں ہارڈلی 10 سیکنڈ چاہیے دعا کے لیے. میں نے شاید یہاں ایک بار عرض کیا تھا کہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ جی شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہم نے فلاں مزار پہ جانا ہے، بسم اللہ آ جائیے، مجھے تو اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ تنگ ہو جاتے ہیں. میں فرض کر لیجئے ترکی میں جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پہ گیا ہوں. 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 1 گھنٹہ پہلے یہاں لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جانے میں ہوٹل تک لگ جائیں گے، تو ٹوٹل ٹریول ٹائم میرا کوئی 8.5 گھنٹے بن گیا. اب 8.5 گھنٹے صرف کر کے میں وہاں گیا ہوں، تو لوگ پریشان اس وقت ہوتے ہیں میرے ساتھ گئے ہوئے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں ہارڈلی 1.5 منٹ وہاں ٹھہرا ہوں، سلام عرض کی جیسے سنت ہے کہ السلام علیکم یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد عرض کیا کہ حضور مجھے اب رخصت کی اجازت ہے، السلام علیکم. یہ حاضری ہو گئی، اگلی فلائٹ پکڑی، پاکستان آ گئے. لیجیے، تو اگر کہیں میں جاؤں کسی کے پاس دعا کرانے تو میرا تو کام اتنا تھا کہ دروازہ کھولتے ہی السلام علیکم، دعا کر دیجئے میری ٹرانسفر فلاں جگہ ہو جائے، السلام علیکم. لیجیے، لو، وقت ہی نہیں چاہیے کوئی، 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ اینڈ دیٹس آل. مسئلہ وہاں پیش آتا ہے ہمیں کہ اب میں گیا تو ہوں ٹرانسفر کی دعا کرانے، السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں جی، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، صحت کیسی رہتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اچھا جناب، بات یہ ہے کہ میں نے اصل میں ڈان باسکو سے اے لیول کیا تھا، اس کے بعد پھر میں فلاں کالج میں چلا گیا، وہاں سے انگلینڈ پڑھنے چلا گیا، وہاں سے آیا تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان میں فلاں محکمے میں مجھے جاب مل گئی. تو یہ میں نے جاب شروع کی تھی 1901 میں صاحب، اب ترقی 5-6 بار میری ہو چکی ہے. اب 4 سال ہو گئے اسی پوسٹ پہ کام کرتے ہوئے، تو یہاں بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے. دعا کر دیجئے کہ میں ٹرانسفر ہو جاؤں. بہت اچھا جناب، آپ نے دعا کر دی؟ کہ جی جناب کر دی. ذرا خصوصی دعا کرتے ہیں، ایک بار پھر دعا کرتے ہیں. بہت اچھا جناب. اور پھر دروازے تک پہنچے، جناب ذرا دعا کر دیجئے گا میرے لیے. بہت اچھا جناب. اب اصل میں پرابلم ہماری وہاں شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اسی طرح، آپ دیکھیے ہمارا مزے کی چیز ہے، اس میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو مزے لے رہا ہوں کیونکہ میں بھی الحمدللہ ایک پاکستانی اور 18 کروڑ کا حصہ ہوں. کہ کسی مریض سے غلطی سے جا کے آدمی یہ پوچھ لے کہ بھائی کیا ہوا تمہیں، اور وہ جو بیماری کی ایک لمبی تفصیل، پھر علاج کی تفصیل، ڈاکٹر کی بیک گراؤنڈ، اس پر جتنا خرچہ آج تک آیا ہے، وہ تقریباً آدھے پون گھنٹے میں ہم تفصیل سناتے ہیں. مجھے شجاعت کی ایک بات یاد آتی ہے. ہمارے گھر کے تھوڑے فاصلے پر ایک ریلوے کراسنگ ہے، کینٹ، جو کینٹ اور گلبرگ کے درمیان ہے. تو وہ کہیں میری طرف آ رہے تھے، تو وہاں
उस रेलवे फाटक की तरफ से आए तो फाटक बंद था, तो इंतजार में खड़े हो गए और भी बहुत से गाड़ियों वाले खड़े थे। तो जो बाइसिकल पर सवार हजरात थे वो बाइसिकल को उठा के तो रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे थे। एक साहब औरों की तरफ बाइसिकल उठा के फाटक को क्रॉस कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि वो बंदा ट्रेन से हार्डली 1 फुट से बचा। तो हम सबकी चीखें निकल गई कि गया आदमी, बच गया। ट्रेन गुजर रही थी तो आपस में हमने कहा कि इन साहब को कहीं बहुत जल्द पहुंचना है, मालूम नहीं क्या इमरजेंसी है इस शरीफ आदमी के साथ जो इतनी जल्दी में से कि उन्होंने जान की परवाह नहीं की है और गुजर गए। ट्रेन के गुजर जाने के बाद फाटक खुल गया, ये सब लोग चले। तो हाशमी साहब बताने लगे कि जब हमने फाटक क्रॉस किया तो वहां एक मजमे वाले ने मजमा लगाया था, तो हमने उन बुजुर्ग को वहीं खड़े देखा कि वो मजमा सुन रहे हैं। वो जो हमारा ये अंदाज है जिंदगी का, मालूम नहीं किसने सुनाया था किस्सा कि उनके पास कुछ फॉरेनर गेस्ट आए हुए थे, उन्हें लेके वो घुमाते रहे। तो आखिरी दिन उनके एक मेहमान ने कहा कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत मुल्क है आपका, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज, लेकिन एक जो चीज मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ हर आदमी बहुत जल्दी में है। तो अगर हम कहीं इन तमाम पहलुओं पर नजर डाल लें तो 1 मिनट में 4-5 सवाल आसानी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम ना तो तमहीद बांधें और ना एक लंबी चौड़ी बैकग्राउंड बताएं, तो हमारा मसला हल हो जाता है। और अगर हम ये सोच लें कि मैं अगर तमहीद न बांधूं, एक बड़ी मुख्तसर सी बात करके मुद्दा तो बयान हो जाता, अगर सुनने वाला अटेंटिव है, आपकी तरफ मतवज्जो है, तो कोई वजह नहीं है कि अगर मैं इतनी ही तेजी से बात करूं। और मेरा तजर्बा हुआ भी है फकीरों के बारे में, बल्कि मेरा तजर्बा जो सब में खूबसूरत है। और मैं उन औलिया किराम का बड़ा मशकूर हूं जिन्होंने मुझे ये सबक सिखाया था। मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाता था तो कोई दुनियावी मेरा मसला था, तो मैंने उनसे अर्ज की कि हुजूर ये फला एक दिक्कत आ रही है, दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के सदके दूर फरमा दे। दुआ हो गई। कुछ अरसे के बाद फिर कोई और मसला आया, मैंने फिर कह दिया। तो जब वहां पर मुर्शिद साहब के पास से उठ के बाहर आए तो गाड़ी के पास मेरे मुर्शिद साहब के पास कुछ औलिया किराम हसूल इल्म के लिए भी आते थे, तो वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। तो गाड़ी में बैठ रहा था तो एक साहब ने मुझे कहा कि शाह साहब, है तो गुस्ताखी लेकिन हम आपसे एक अर्ज करें, आप अपने मुर्शिद साहब से दुआ के लिए ना कहा करें। तो मैंने उनसे वजह नहीं पूछी। एक आदमी मुझे एडवाइस कर रहा, गाइड कर रहा है, तो मैं वजह क्यों पूछूं, जाहिर है वो मुखलिस है तो मुझे गाइड कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैंने दुआ के लिए कभी नहीं कहा मुर्शिद साहब के लिए। उस वक्त चीजें शायद समझ में नहीं आई थी मेरे, लेकिन जो वक्त गुजरा तो पता ही लगा कि ये दुआ का सिलसिला तो ये हमारी सिर्फ तसल्ली ही है इसमें कि हमने दुआ के लिए कह दिया किसी वली अल्लाह को, किसी फकीर को। इसकी मिसाल मैं आपसे ये अर्ज कर दूं
کہ ایک آدمی ہے، روز آتا آپ کے پاس، السلام علیکم، اور بڑی لجاجت سے، بڑی محبت سے، بڑی نرمی، خوبصورت لب و لہجے میں آپ سے کہتا ہے آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، بس جناب میں آپ کو سلام کرنے آیا تھا، اور اٹھتے ہوئے آپ سے کہے کہ ذرا 100 روپیہ تو دے دیجیے. پھر اگلے دن آ جائے، پھر وہ یہ کہے، ہر روز آئے اسی طرح اور آپ سے ہر روز کچھ نہ کچھ مانگے. ایک اور آدمی اس کے مقابلے پر آپ کے یہاں آتا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، السلام علیکم جناب، بس میں نے آپ کو سلام کرنا تھا، اور گیا. نہ وہ بیٹھ رہا ہے، نہ آپ کا احوال پوچھ رہا ہے، نہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے. السلام علیکم جناب، بس سلام کرنا تھا جناب، السلام علیکم، چلا گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ پہلا آدمی جو روز آپ سے مانگ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کہ آپ چڑھ جائیں گے کہ بھائی تم، یا تو یہ نہ کہو کہ تم سلام کرنے آئے، سیدھا کہو کہ صاحب میری ضرورت ہے، میں اس کے تحت آتا ہوں آپ کے پاس. یا ضرورت روز بیان نہ کرو، کب تک برداشت کرے گا آدمی؟ چڑھ جائے گا. دوسرا آدمی جو ہے، آپ اس کو کتنے دن اس کے سلام کو برداشت کریں گے؟ چوتھے پانچویں دن، ہفتے 10 دن کے بعد آپ اس سے خود پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ وہ پلٹ کے کہے کہ نہیں حضور، نہیں، میں تو صرف اپنی محبت کا مارا آپ کے پاس آتا ہوں سلام عرض کرنے. تو کچھ دن کے بعد آپ پھر از خود سب سے کہیں گے کہ بھائی اس آدمی کا خیال رکھنا، یہ جو روز آتا ہے سلام کرنے، کبھی اس کا کوئی کام ہو تو کر دینا. دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. ایک کا آپ نے اپنے چاہت سے، اپنے دل سے یہ کہا کہ اگر اس کو کوئی کام ہو تو کر دینا اس کا، اور دوسرے کے لیے چڑھ گئے آپ. تو یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں یہ ذہنی طور پر بہت مصروف ہوتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کو بہت حقیر جانتے ہیں. دنیا سے مراد مال دنیا، انسانوں کو نہیں. یہ اپنے خیال میں کھوئے رہتے ہیں، کسی علمی نقطے پر غور کر رہے ہوں گے، اللہ کی قدرت پر کسی چیز پر غور کر رہے ہوں گے، رب کی طرف متوجہ ہوں گے. تو جب آپ یا میں کسی فقیر سے دنیاوی دعا کے لیے کہتا ہوں تو اس کو اپنے اس مقام سے ہٹ کے نیچے آ کے دعا کرنی ہوگی، جو اس کے لیے کوئی زیادہ خوشی کا سبب نہیں بنتی بات. لیکن اگر اس کے برعکس ہم صرف جائیں اور سلام کر کے اٹھائیں تو یہاں دو چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی فوراً، دو سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ فقیر کے دل میں آپ کے لیے ایک قدر اور ایک ویلیو پیدا ہوگی، اور وہ از خود اللہ کے حضور دعا کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، تیرا ہی بندہ بڑی محبت سے آتا ہے میرے پاس، تو اس پہ مہربانی فرما اور اس کی زندگی اس کے لیے آسان کر دے. دوسرا ایک سسٹم ہے کہ رب تعالیٰ بہت وفادار ہے، بڑا مروت والا ہے، بہت لحاظ کرنے والا ہے، بہت شرم و حیا ہے. تو اس کو اس کی وفاداری یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے پاس آنے والے انسان کا خیال کرتا ہے کہ میرے دوست کے پاس آتا ہے. اس کی وفاداری کی شان یہی ہے. تو رب کی رحمت از خود اس آدمی پہ ہونے لگتی ہے، خود بخود دعائیں ہونے لگتی ہیں، خود بخود فائدے ملنے لگتے ہیں. تو حضور میری تو گزارش ہے، آپ کا تعلق ملتان سے ہے، میں نام آپ کا نہیں لوں گا، لیکن شہر کا تعلق ملتان، تو میں ملتان بھی حاضر ہوتا رہتا ہوں. وہاں
بہت ہی عظیم شخصیت ہیں جناب شاہ رکن عالم صاحب، جنہوں نے مجھ پہ یہ احسان فرمایا تھا کہ جب میری گائیڈنس نہیں تھی کوئی اور میں اپنی مرضی سے 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے شام کو پڑھتا تھا، تو کیونکہ گائیڈنس نہیں تھی تو بہت سی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، بہت سی چیزیں پیش آتی تھیں، تو ان سے تنگ آ گیا تو میں نے حضرت صاحب سے درخواست کی تھی فاتحہ پڑھنے کے بعد کہ حضور میرے مرشد نہیں کوئی، مجھے گائیڈنس عطا فرما دیں۔ الحمدللہ وہ تمام جو وارداتیں اور جو مشاہدات تھے وہ ایک ایک کر کے بند ہونے شروع ہو گئے فوراً۔ مرشد صاحب مل گئے، وظائف چھڑوا دیے سب انہوں نے۔ تو یہ نظر عنایت تھی جناب شاہ رکن عالم صاحب کی، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن وہاں سٹے میرا وہی ہوتا ہے، ہارڈلی 1 منٹ 1.5 منٹ۔ اب یہاں سے 214 مائلز ڈرائیو کر کے جاؤں گا 1 یا 1.5 منٹ۔ حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ صاحب وہاں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہی 1 منٹ یا 1.5 منٹ۔ جناب شاہ شمس سبزواری صاحب ہیں، ان کی خدمت میں بھی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس سے زیادہ۔ ایک سوال کسی نے کیا کہ لطائف کو روشن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ منسلک ایک اور سوال ہے ان کا کہ کسی انسان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا کون سا لطیفہ روشن ہو چکا؟ ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فرض کر لیجیے کلاس 5 میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اسکول میں، جو ٹیچر اسے پڑھا رہے ہیں، وہ کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پر زور نہیں ہے ان کا، وہ سلیبس مجموعہ ہے مختلف مضامین کا۔ اور جب بھی امتحان ہوتا ہے، خواہ وہ کوارٹرلی ایگزام ہو، ہاف ایئرلی ہو یا اینول ایگزام ہو، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون شخص کس مضمون میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے۔ اگلی کلاس میں پروموشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اوور آل پاسنگ مارکس لے چکا ہو تمام سبجیکٹس میں ایکولی۔ یہ لطائف اصل میں اس سلیبس کا حصہ ہیں جو روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہماری یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک لطیفہ کو کسی کو زیادہ روشن کریں، کیونکہ اگر زیادہ روشن کریں گے تو پھر تو بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں پورے کا پورا لے کے چلنا ہے۔ جس طرح ہم کسی جم میں جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو فرض کر لیجئے کہ میں یہ کہوں کہ رائٹ آرم کو میں نے زیادہ ڈیولپ کرنا ہے، تو میں اس پر کام کرنا شروع کر دوں، رائٹ آرم پر، ہوگا یہ کہ پوری کی پوری باڈی میری دبلی پتلی رہے گی، رائٹ آرم بہت مسکولر ہو جائے گا،
تو بجائے خوبصورت نظر آنے کے میں بدنما نظر آؤں گا. تو اگر ہم ایک لطیفے پر کام کر لیں کہ اس کو روشن کر لیں، یا تمام لطائف کو، 9 کے 9 لطائف کو ہم روشن کر لیں، باقی پہلو اگر ہمارے رہ گئے کمزور تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک پورا سلیبس ہے جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اور جس طرح سے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایگزام تو اس کا ایک ایک سبجیکٹ کا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ٹوٹل پیکج کا ایک حصہ ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میتھ کا ایگزام دے دیں اور باقی سبجیکٹ سے غائب ہو جائیں. ہم پاس نہیں ہو سکیں گے، پروموٹ نہیں ہو پائیں گے. تو ہمیں سب کی سب چیزوں پر اکٹھے کام کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو لطائف کو روشن کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری یہ ہے کہ ہم وہ راستے ڈیفائن بھی کر لیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جو رب کی پسندیدگی کا باعث بنے. تو ایک بار رب کے پسندیدہ بندے ہم بن گئے تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو اگر کہیں اللہ نے ہم پر اور نظر عنایت کر دی تو پسندیدگی کے لیول سے بڑھ کر ہم دوستی میں شامل ہو گئے تو علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما دے تو دوستی قربت میں بدل جائے کہ قرب الہی حاصل ہو جائے. تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اور تمام عالم اس کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے کہ آپ سے بات کرتا کرتا وہ حالت کشف میں چلا جائے، آپ سے بات کرتا کرتا عالم ارواح کو دیکھ لے، آپ سے بات کرتا کرتا عالم برزخ میں نظر ڈال لے. یہ ضروری یہ ہے کہ راستہ ہم وہ اختیار کر لیں جو رب کی طرف لے جائے ہمیں. یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی. ان پر محنت کرتے کرتے احتمال یہ ہے کہ ہم عملیات کی طرف چلے جائیں گے. میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عملیات کوئی بری چیز ہے، میں قطعاً کامنٹ نہیں کر رہا اس پر، لیکن بات یہ ہے کہ اگر رب کی دوستی چاہیے کہ میں رب کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاؤں، رب کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں، شریک کر لیا جاؤں اس فہرست میں، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے مجھے، اور یہ سب خواہش بغیر کسی غرض اور لالچ بے لوث ہو، کہ جو محبت ہے اس کے تحت رب کی قربت حاصل کر رہا ہو، کہ جس سے مجھے پیار ہے مجھے اس کی قربت حاصل ہو جائے. اس سے آگے کوئی غرض نہیں ہے، نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف. صرف یہ کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں میں اس کے قریب چلے رہا ہوں. اگر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ وہ عشق ہے اور مجھے اللہ نے یہ سمجھ عطا اگر کر دی کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کی ہر بات مجھے ماننا ہے، تو لیجئے سب کچھ آپ کا خود بخود ہی ہو گیا. نظر اس پہ رہنی چاہیے. اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے
کیا لطائف ایک بار روشن ہونے کے بعد کسی گناہ کے سرزد ہونے سے دوبارہ ظلمت میں چلے جاتے ہیں یا وہ ہر حال میں روشن رہتے ہیں؟ گناہوں کی سیاہی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر انسان کو ایک جھٹکا لگا اور اس کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہے تو اس جھٹکے کو وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، تو جس کے نتیجے میں یہ سب پیش آیا ہے مجھے، تو وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہی انسان کے دل سے رب تعالیٰ مٹا دیتا ہے، روشن رہتے ہیں لطائف. پھر ایک صاحب تھے، اگرچہ آپ صرف 1 منٹ ہے لیکن قصہ ذرا لمبا ہو سکتا ہے، 2-4 منٹ میں آپ کے فالتو لے لوں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کے بہت بڑے مقام پر فائز کیا تھا. صاحب ولایت بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، اور اللہ نے انہیں اپنے مخلوق میں مقبول بھی بہت کیا تھا. ان کے پاس آنے والے بڑے بڑے جید عالم تھے، تو ایک بار اپنے شاگردوں کو لے کے وہ جنگل میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے کہ دنیا کی ڈسٹریکشنز انہیں ڈسٹریکٹ نہ کریں، اور وہ اپنے شاگردوں کو علم دل جمعی سے دیتے رہیں، بانٹتے رہیں. ان کی بدقسمتی یہ کہ جہاں انہوں نے جنگل میں ڈیرے ڈالے تھے اس سے کچھ فاصلے پر ایک قبیلہ آباد تھا. اس قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ فقیروں نے ڈیرا ڈالا ہے، تو فقیروں کے ساتھ دلچسپی تو لادین لوگوں کی بھی رہتی ہے. یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی انہیں بلند کرتا ہے کہ لادین لوگ بھی ان کے پاس جاتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ یہاں آنے لگ گئے ان کے پاس، چونکہ مہمان نوازی تو فرض ہے تو یہ ان کو ویلکم کرتے تھے. اسی دوران جو قبیلے کے سردار تھے ان کی بیٹی انہیں پسند آ گئی، تو انہوں نے سنت کے مطابق وہاں پیغام بھیجا اپنا. قبیلے کے سردار نے، جو کہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے رشتہ قبول ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو عیسائی ہونا پڑے گا، اور دوسرا سور چرانے پڑیں گے. یہ صاحب اپنے جذبات سے مغلوب تھے، اور اس وقت کچھ ایسی آنکھوں پر پٹی بندھی ان کے کہ انہوں نے دونوں شرائط قبول کر لی اور اس قبیلے میں جا کے رہنے لگے. اب ان کے شاگردوں کو، جو خود بھی اولیاء کرام تھے، بہت زیادہ بے چینی اور پریشانی. وہ ان کے پاس بار بار جائیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ ڈانٹ کے انہیں بھگا دیں. بالآخر وہ واپس چلے گئے. ایک ان کے شاگرد تھے جو بہت بڑے مقام پر تھے، ان سے ذکر کیا کہ دیکھیے ہمارے مرشد صاحب کو کیا ہوا، تو ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں، ہمارے خیال میں آپ جائیے اور جا کے سمجھائیے مرشد صاحب کو کہ کیا کیا آپ نے. میں نے کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ، چھوڑو، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جب مناسب سمجھوں گا چلا جاؤں گا ان کے پاس. کچھ دن کے بعد ان صاحب نے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا خریدا
کچھ تحائف خریدے اور اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کے پہلا کام یہ کیا کہ بجائے سمجھانے کے بڑی پرتپاک مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے آپ کی نئی شادی، اور مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ شادی کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ چونکہ لمبا سفر کر کے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات دیر رہ لو، انہوں نے کہا نہیں صاحب میں اجازت لوں گا آپ سے، یہ کچھ تحائف ہیں آپ کی شادی کی خوشی میں، قبول فرما لیجئے۔ تو ان کے پاؤں میں انہوں نے نظر ڈھیر کر دی اور جوڑا پاؤں میں رکھا، کہا حضور یہ آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں، لیکن ان کپڑوں کے بارے میں میری ایک خواہش ہے آپ سے کہ مجھے پہن کے دکھائیے یہ آپ پر کیسے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جو چوغا سا ایک لمبا پہنا ہوا تھا چرواہوں والا، وہ اتارا اور کپڑے ان کے لائے ہوئے کپڑے پہنے، اس سے پہلے غسل کیا کہ میل کچیل صاف ہو جائے، تو جو غسل کر کے جب یہ کپڑے پہنے تو اب وہ ظاہر ہے انہی کے سکھائے ہوئے شاگرد کے کپڑے لائے ہوئے کپڑے تھے، تو جو ہی وہ کپڑے پہنے ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگی، دوبارہ مسلمان ہوئے، مقام ان کو واپس مل گیا۔ تو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان ہے، اس کا پاؤں کہیں نہ کہیں پھسلتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں کی سیاہی ایسی سخت ہے کہ فوری طور پہ دل پر چڑھ جاتی ہے، لیکن رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے سچے دل سے، شرمندہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی اتوار تک کے لیے بشرط زندگی اجازت۔ السلام علیکم۔